اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آدمی چیلنج کرتا ہے، چیلنج واپس لے لیتا ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا آج سے 1450 سال پہلے، اور وہ چیلنج آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کے جیسی کوئی سورہ بنا کر لے آؤ، قرآن جیسی کوئی آیت بنا کر لے آؤ، کوئی نہیں لا سکتا۔ بڑے بڑے عرب کے فصیح و بلیغ انسان، جن کو اپنی فصاحت پر، بلاغت پر، ادبیت پر بڑا ناز تھا، آج تک قرآن کی ایک آیت کے مطابق بھی دنیا کے اندر نمونہ اور آئیڈیل نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ نے وہ چیلنج آج بھی قرآن کے اندر رکھا ہے۔ اتنی مقدس پاکیزہ کتاب جو نور سے بھری ہوئی، کہ اگر اللہ رب العالمین کتاب کا جلال دکھا دے، اللہ رب العالمین ایک حرف کا کمال دکھا دے، تو کوئی بندہ دنیا کا اس زبان سے قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ الف بھی نہیں کہا جا سکتا، با بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ کی جانب سے اس کا کمال دکھایا جا رہا ہے، اللہ کی جانب سے اس کا نور دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کا نور کتنا ہے کہ تمہاری اس زبان سے صرف با بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو احادیث نکلتی تھی، اس حدیث کو بھی ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اتنی نورانی حدیث ہوتی، اس کے اندر بھی اللہ نے نور رکھا۔ جو حضور کی زبان سے جو الفاظ احادیث کے نکلتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ نور نکلتا تھا۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر حدیث گڑھ لیتا ہے تو آدمی پڑھے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی یہ حدیث گڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی احادیث جب عربی میں پڑھی جائے گی تو پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کو لذت محسوس ہوگی، یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ نے بزرگوں کو یہ چیزیں دکھلائی تھیں۔ ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے عالم نہیں تھے، اللہ والے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جب ان کے سامنے کوئی پڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، اور جب کوئی گڑھی ہوئی حدیث موضوع روایات پڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث نہیں، ھذا لیس بحدیث۔ لوگوں نے پوچھا آپ عالم بھی نہیں ہیں، محدث بھی نہیں ہیں، مفسر بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اور بالکل صحیح آپ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی حدیث پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نور نکلتا ہے، اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور جب کوئی موضوع روایت پڑھتا ہے، اپنی گڑھی ہوئی روایت پڑھتا ہے، تو اس میں وہ بات نہیں، اس لیے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ موضوع روایت ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو جو چاہے عنایت فرما دیتے ہیں، کرامت کے طور پر، بزرگی کے طور پر، انعام کے طور پر، اسے کمال کے طور پر۔ تو نبی علیہ السلام نے تمام بنی نوع انسان کے لیے، اور ان کو جو حکم ہوا نبی علیہ السلام کے ذریعے پوری امت کو حکم دیا گیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اس قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ آج رات میں صرف تلاوت کر کے پھر قرآن طاقوں میں سجا دو یا اوپر اس کو حفاظت سے رکھ دیا جائے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ روزانہ گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کریں۔ لڑکوں اور مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ جیسے اور معمولات کیے جاتے ہیں، جیسے اور اپنے کام کیے جاتے ہیں، تو ایک معمول یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ یہ جو گھروں کے اندر نحوستیں پیدا ہو گئی، ناچاکیاں پیدا ہو گئی اور شیطانی اثرات پیدا ہونے لگے، یہ اسی لیے کہ ہم گھروں کے اندر قرآن نہیں پڑھتے، گھروں کے اندر نوافل اور سنت نمازیں نہیں پڑھتے،
گھروں کے اندر ذکر اور اذکار نہیں کرتے، تو اگر ذکر اور اذکار نوافل یہ چھپا کر تنہائی میں کیے جاتے ہیں، تنہائی میں اگر آپ کریں گے تو اللہ سے لو لگ جائے گا، اور لوگوں کے سامنے کریں گے تو شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے کہ آپ کی تعریف کی جائے گی، بہت عبادت کرتے ہیں، بہت ذکر